رحمانی جنتری 2022 اپنے 75ویں سال میں یہ داخل ہو گئی ہے، انشاءاللہ 2022 میں ہو جائے گی۔ اور ہمارے آئینہ قسمت یہ روحانی اسٹرالوجیکل میگزین ہے، اس کے 75 سال، اور 12 امامی جنتری بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی 13ویں سال میں 14ویں سال میں داخل ہو رہی ہے، یہ بھی انشاءاللہ آ جائے گی اسی ماہ کے آخر تک۔ اور اس کے بعد البیرونی تقویم 2022، جس میں جناب لکی نمبر بھی شامل ہوں گے، انعام لکی نمبر آئینہ قسمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام ہے آج کے ستارے۔ یہ ستارے، یہ کاکشاں، یہ فلک رہبر رائے زندگانی ہے۔ آج 25 نومبر اور جمعرات کا دن ہے، بہت ہی خوبصورت دن ہے۔ اس دن سے منسوب ستارہ مشتری، جو کلی طور سے خیر و برکت کا ستارہ ہے، اولیاء اللہ کی درگاہوں پہ رش، اور اس دن کا جو میلاد ہے یہ شب جمعہ سے جا کے ہوتا ہے۔ اور خدا کتنا کریم ہے کہ عالم برزخ سے ارواح آ جاتی ہیں، ہمارے تمام گزشتگان، آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، ان کی ارواح آ جاتی ہیں اور گھر کے منڈیر پہ یا گھر پہ منڈلاتی رہتی ہیں، گھر پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے کمرے میں بھی آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ارواح دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے جو اولاد ہے ہماری، یا اولاد کی اولاد ہے، وہ کن کاموں میں مصروف ہے، وہ ہمیں یاد رکھتی ہے نہیں رکھتی، اور وہ محتاج ہوتی ہے ہماری دعاؤں کی، ہمارے صدقات کی، ہمارے خیرات کی۔ آپ اگر زیادہ کچھ نہ کر سکیں تو اپنے گزشتگان کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی بلندی درجات کے لیے ہدیہ کریں، بلکہ اپنے تمام گزشتگان کے لیے ہدیہ کریں۔ نہیں معلوم کہ آپ کا خاندان جب سے آدم سے نسل چلی ہے، مولا ہم سب نسل آدم ہے، اولاد آدم ہے، تو جب تک جتنے بھی ہمارے گزشتگان ہیں ان کو ہدیہ کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کی چھوٹی سی دعا، چھوٹا سا چند منٹ، 1-2 منٹ کی بات ہے، اور آپ کی دعائیں آپ کے گزشتگان کی عالم برزخ میں آسانیاں پیدا کر دیں۔ تو جناب آج اگر ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے بھی ایسا ہی انشاءاللہ کیا جائے گا۔ یہ باتیں وہ ہیں جو سر راہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ اس لیے کر دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ زندگی آج چل رہی ہے اور کل زندگی کا اختتام ہو جائے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آج چاند کس برج میں، تو جناب آج چاند ہمیں بہت ہی زبردست قسم کے اپنے ذاتی برج میں ملا۔ یہ چوتھا برج ہے، یہ ماں سے منسوب ہے، ارض وطن سے منسوب ہے، دھرتی سے منسوب ہے، خاندان سے منسوب ہے، اور جناب زمین جائیداد پراپرٹی کی خرید و فروخت سے منسوب ہے، کنوین سے منسوب ہے، رہائشی تزئین و آرائش سے منسوب ہے، اہل خاندان کو اکٹھا کرنا، دعوت کرنا، تحائف دینا، یہ سبھی آج کے خاصے ہیں۔ اپنے خاندان کی اجتماعیت کے لیے، انہیں اتفاق کے لیے، خیر و برکت کے لیے آج کا دن اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ چاند ہی آج برج سرطان میں اپنے ذاتی گھر میں ہے۔ اور ستاروں کی ایک میں بات اگر آپ کو ہدیہ کروں تو اسٹرالوجی سمندر کی طرح گہری ہے، اور بالکل جناب اگر اسے چھوٹا کریں تو کوزہ کیا، آپ اپنے گلاس، اپنے کپ میں بھی اسے بند کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے ہمارے 7 دن ہیں اور 7 ہی ستارے ہیں، اتنی آسان اسٹرالوجی میں آپ کو کیے دیتا ہوں۔ چاند کا تعلق ہے برج سرطان سے، اور 2 ایسے ستارے ہیں جسے جناب ستارہ مریخ کہتے ہیں، جنگ و جدل کا ستارہ ہے، اور اس سے جناب انڈین لوگ منگل دیو کے نام سے جانتے ہیں، اور جناب اس سے یہ طاقت کا سرچشمہ ہے، اور جناب ڈراتے دھمکاتے بھی اس سے ہیں۔ اور اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب ستارہ زحل کا، یہ اس کا تعلق ہے ہفتے کے دن سے۔ یہ التوا اور رکاوٹوں کا ستارہ ہے، اور 7.5 جو 7.5 سال خراب دور ہوتا ہے، یہ بھی اسی سے منسوب ہوتی ہے۔ تو اسے بھی جناب ماں شنی دیو کے نام سے بڑا ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ تو بہرحال مسلم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ نے تمام سورج چاند ستارے جو ہیں مسخر کر دی ہیں، بشرطے کہ ہم وہ قوت، ہم فہم و ادراک کو رکھتے ہوں۔ تو یہ دونوں ستارے جب ماں کے برج پہ آتے ہیں، برج سرطان میں، تو دونوں فیوز ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس برج کی کتنی قوت اور طاقت ہے، برج سرطان کی، اور اس کے بالغ ستارہ قمر کی کتنی طاقت ہے۔ آپ اگر ویسے ہی اپنے اطمینان اور سکون کے لیے چاہیں تو اپنے ہاتھ میں ذکر ہے قرآن پاک میں، سورہ رحمان میں، موتی کا اپنے ہاتھ میں موتی لے کے پہنیں، گلے میں لے کے پہنیں۔ اور مرجان بھی اس سے منسوب ہے، سفید مرجان۔ اور پھر نجف سے جو لوگ آج کل زیارت کرنے جا رہے ہیں، آتے ہیں،
در نجف وہاں کا ایک بہت تحفہ ہے، جو وادی اسلام کی مٹی پہ جو بارش کے قطرے پڑتے ہیں، یہ پانی اور مٹی مل کے در نجف کے جناب یہ موتی خوبصورت بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیپ کا موتی جو ہے سمندر سے نکلتی ہے، یہ سبھی چاند کے پتھر ہیں۔ اور اگر آپ ڈپریشن فیل کر رہے ہیں تو آج کا میں صدقہ بھی آپ کو ہدیہ کیے دیتا ہوں کہ آپ جناب 2 گلاس دودھ کے پئیں۔ میں آپ کو یہ بھی ہدیہ کر سکتا تھا کہ آپ 2 گلاس کسی ملنگ بابے کو دے دیں، لیکن خود پئیں۔ دودھ بھی اللہ کا نور ہے، جب دودھ آپ کے جسم میں جائے گا تو اندر سے ایک ڈپریشن، اداسی، پریشانی یہ آپ کے جسم سے نکل جائے گی، آپ ریلیکس فیل کریں گے۔ اور فطرتی طور پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جناب دودھ ہی پی رہا ہوتا ہے اپنی ماں کا ہی۔ تو یہ جناب آج برج کی جو ایک سعادت تھی میں نے آپ کو ہدیہ کر دی۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ آج کون سے 8 بروج کے لیے اچھا دن ہے، تو آج برج حمل، برج سرطان، برج میزان اور جلدی والوں کے لیے بھلا دن معلوم ہوتا ہے۔ اور مزید جو بہتری ہے یہ برج ثور، برج اسد، برج عقرب اور دلو والوں کے لیے ہے۔ اور احتیاط کے لیے میں ہدیہ کروں گا کہ برج جوزہ، برج جناب سملہ، برج قوس اور حوت والوں کے لیے قدر احتیاط والا دن ہے۔ اور صدقہ خیرات یقیناً خوش قسمت لوگ ہیں جو صدقہ اور خیرات دیتے رہتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ جناب ستاروں کی کیا رونق ہے۔ مجھے کبھی کبھار چشمہ بھی لگانا پڑ جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ قمر کی تثلیث ہے سورج کے ساتھ۔ یہ دونوں ستارے ہماری زمین، ہم یہ سمجھیں کہ یہ سورج اور چاند ہی ہمیں جناب توانائی دیتے ہیں۔ اور دن کو جناب سورج آسمان پہ جب نکلتا ہے تو اسے ہم بادشاہ فلک کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور رات کو جب چاند نکلتے ہیں اسے ہم مادر فلک کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا اچھی نظر ہے۔ اس کے بعد جناب قمر کا مقابلہ ہے زحل کے ساتھ، اور پھر قمر کی تثلیث ہے یورانس، تربیع ہے یورانس کے ساتھ۔ تو موافق دن اس لحاظ سے ہے کہ آپ ایک دوسرے سے تعلق قائم کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفہ دینا، تحائف دینا، اچھی گفتگو کرنا، یہ بھی آج اس کا اچھا دن ہے۔ اس کے بعد یہ جو مقابلے کی نظر ہے تو یہ تھوڑا احتیاط، خاص طور پہ جو ملازمین ہیں آپ کے، ان کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے۔ اور اس کے بعد یہ جو یورانس کی خراب نظر ہے، آپ الیکٹرانک کی یقیناً چیزیں استعمال کرتے ہیں، بجلی کی استری ہوگی خواتین کر رہی ہیں، استعمال کر رہی ہیں، اور جناب جوس بنانے کی مشینیں، اور پھر جناب ہم موبائل اور بہت ساری الیکٹرانک کی چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا بلاجواز اور زیادہ استعمال کرنا آج ان کی خرابی کی انڈیکیشن دیتا ہے۔ احتیاط سے آپ کسی نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آج میں نے کون سے لکی نمبر نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو آج کا مقصومی نمبر 5 ہے۔ اس کے علاوہ جناب 1، 9، 5 اور 8 آج آپ کے لیے لکی نمبرز ہیں، اور 5 نمبر پھر اس پہ جناب دوبارہ نمایاں ہو گیا۔ تو یوں اس نمبر کی بڑی اہمیت، اور ان نمبر کی جو برادری ہیں ان سے بھی آپ فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ وہ بہن بھائی جو دنیا میں کہیں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، انعامی مقابلوں میں حصہ لیتے رہتے ہیں، پرائز بانڈز میں، انٹرنیشنل لاٹریز میں، ان نمبرز کو الٹ پلٹ کر کے آج استعمال کرنا پسند فرمائے تو کر سکتے ہیں۔ اویئرنیس کے لیے ہمارے ادارے کی بک ہے نام لکی نمبر آئینہ قسمت میں، یہ منگوا کے آپ اس سے اویئرنیس حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اچھی خبر جناب یہ ہے کہ ہمارے جو ینگ اسٹرالوجر ہیں شہزادہ سید مصور علی زنجانی صاحب، وہ 2022 کی انعام لکی نمبر آئینہ قسمت کی تیاری کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اینڈ آف دی دسمبر میں جیسی حکومت پاکستان کی لسٹ آتی ہے شیڈول اگلے سال کا، تو یہ بک انشاءاللہ مارکیٹ میں آ جائے گی، اور اس کی آپ پاکستان بھر کے یہ اچھے بک سٹالوں میں دستیاب ہوگی۔ اس کی جناب PDF فائل تو ابتدائی ماہ میں نہیں ملے گی، اس کی ہارڈ کاپی خرید کے پڑھیں۔ اور آخر میں میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں کہ بلکہ یاد دلاتا ہوں کہ اللہ کے ذکر سے دل بھی آرام پاتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے رزق کی بھی کشادگی ہوتی ہے۔ یوں تو اللہ پاک کے سبھی نام بڑے پیارے ہیں، لیکن جو ایک میرا مجربات میں سے، میرا خاندانی مجربات میں سے وظیفہ ہے، یہ ایک ہے یا رزاقو یا رب یا رزاقو۔ اسے 313 دفعہ اول آخری جعل جل مرتد درشی پڑھ کے بعد از نماز شب تہجد یا پھر فجر کے بعد دعا کریں، اور دن کا آغاز اللہ کے اس پاک نام سے کریں، تو یقیناً آپ کا دن بھی اچھا بسر ہوگا، اور خیر و برکت بھی انشاءاللہ ہوگی، اور رزق کی کشادگی بھی آپ پائیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ خوش رہیں۔ سید زادے کی آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ آج کے لیے اتنے شاد انجانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی کا ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔